نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، تمام سپورٹرز اور ہمارے سبسکرائبرز اور معاون کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے کفر کی حقیقت کے بارے میں مختصر وضاحت کی، اور آج کفر کی نقصانات کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کفر کی کتنے نقصانات ہیں۔ کفر ایک جہالت ہے، اور جہالت ہی اصل کفر ہے، یہ دونوں چیز ایک ہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا جہالت ہو سکتی ہے کہ انسان خدا سے ناواقف ہے۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کی رات دن چلتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے۔ یعنی وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اصل جہالت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ خود یہ فیصلہ نہیں کرتے، یہ سوچ نہیں کرتے، یہ فکر نہیں کرتے کہ اتنے بڑے دنیا اور ان کے نظام، ان میں جو چیزیں آتی ہے جاتی ہے، گڑ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کوئی سوچ نہیں کرتے۔ یہ اصل جہالت ہے، اور یہ اصل جہالت ان کے لیے کفر کا سبب ہے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نقصان یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ دن رات ہے، دن جاتی ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتی ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتی ہے اور ڈل جاتی ہے، اسی طرح صبح آتی ہے شام آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جب انسان نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، ان کائنات کو دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کون کاریگر ہے جس نے کوئلے اور لوہے اور کیلشیم اور سوڈیم اور ایسی چیزوں کو ملا کر انسان جیسا لاجواب مخلوق پیدا کر دیا؟ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کے لیے ہم وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں، ان اشیاء تلاش کرتے ہیں جن اشیاء سے وہ چیزیں بن جاتی ہے۔ تو کبھی لوہا ہی کٹتا ہے، تو کبھی کارخانے میں کوئی اور چیزیں کٹتے ہیں، تو کوئی کیلشیم سوڈیم وغیرہ جو چیزیں ہمیں اکٹھا کر کے بعد میں ان سے کوئی چیز بنایا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے انسان ایک ایسی چیز سے پیدا کیا کہ جس کی بنانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص دنیا میں ہر طرف ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جن میں بے نظیر انجینئرز، ریاضی دان، کیمیائی دان اور سارے دانائوں کو ان کو اکٹھا کر کے، ان سے معلومات اکٹھا کر کے، ان پر پریکٹس کر کے بعد میں وہ چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر یہ انسان جو کفر میں ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ علم و حکمت اور دانش اور ہستی کون سی ہے جس نے کائنات کے سارے کام انجام دی ہے۔ اس پر سوچنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں ان چیزوں کو چھپنا نہیں کر دینا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ یہ کفر کی اصل حقیقت جہالت ہے، اور جہالت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ صحیح طریقے سے اپنے رب کو صحیح طریقے سے نہ پہچان سکے، اور اپنے رب کے احکامات کو نہیں دیکھتے، رات کو نہیں دیکھتے، دن کو نہیں دیکھتے، اور یہ جہالت ان کے لیے کفر کی سبب بنتی ہے۔ تو کفر کا ایک سبب جہالت ہے، اور جہالت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو، ان کی انعامات کو، ان کے احسانات کو، اور ان کی وہ اشیاء جو روز بروز وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اس کو بھول جائے، تو اس کے بھولنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور اپنے رب کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان کی جہالت ان کے لیے کفر کا سبب بنا، اور کفر کا سبب جہالت ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کفر سے اور ان جہالت سے محفوظ بنا دے۔ اللہ رب العالمین اپنے عباد میں ہمیں مسلوب کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ۔